بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان سورہ الجن نمبر 72۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورہ الجن نمبر 72 مکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ ابتدائیہ۔ بعض الفاظ کے اندر ایک پوشیدہ مفہوم چلا آتا ہے، وہ ہمارے ذہنوں سے ایسا چپکا ہوا ہوتا ہے کہ ہم اس کی کوشش اور کاوش ہی نہیں کرتے کہ اس لفظ کے صحیح معنی کیا ہیں، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جو پہلے سے متصور معنی ہوتے ہیں وہی ذہن کے اندر آ جاتے ہیں۔ ان الفاظ میں جن لفظ تو بہت ہی زیادہ طاقتور ہے، لہٰذا جن کا لفظ زبان پر آتا ہے تو اپنے تصور کے مطابق فوراً ایک خاص شکل ذہن میں آ جاتی ہے۔ پہلے تو پھر بھی متخیلہ کے خاکے جدا جدا ہوتے تھے، لیکن اب تو ٹیلی ویژن نے ان کی مجسم شکلیں ہمارے سامنے لا رکھی ہیں۔ ٹی وی کی بدولت آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے متخیلہ جن کی شکلیں دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں جن کے جو معنی پیوست ہوتے ہیں وہ ذہنوں سے الگ ہی نہیں ہوتے۔ ایسے الفاظ جن کی متخیل شکلیں اور تصوراتی قوتیں لوگوں میں متواتر چلی آ رہی ہیں، ان کے متعلق ضروری ہوتا ہے کہ انہیں ذرا غور سے دیکھا اور سمجھا جائے۔ عربی لفظ جن کا مادہ جیم نون ہے۔ اس کے بنیادی معنی ہے ہر وہ شے جو نگاہوں سے اوجھل ہو۔ جب تک کوئی شے نگاہوں سے اوجھل رہتی ہے وہ جن رہتی ہے، اور جب وہ نگاہوں کے سامنے آ جائے تو پھر وہ جو کچھ ہوتی ہے وہ وہی کچھ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ جن ہی سے ہماری زبان میں اجنبی کا لفظ بھی آتا ہے۔ مشہور اور مستند لغات کے ذریعے لفظ جن کی وضاحت۔ نمبر 1، لغت تاج العروس، انگریزی کی مشہور لغت۔ نمبر 2، لینڈز لیکسیکن اور سعید الخوری شرطونی لبنانی کی لغت۔ نمبر 3، اقرب الموارد الانس کے مطابق جن دراصل انس کے برعکس وہ خانہ بدوش قبائل ہیں جو جگہ جگہ پھرتے رہتے ہیں اور اس طرح عام نگاہوں سے وہ اوجھل رہتے ہیں، انہیں جن کہا جاتا ہے۔ ان مشہور لغات کی تائید میں علامہ پرویز نے اپنی لغات القرآن میں لکھا کہ عربوں میں الانس ان قبیلوں کو کہتے تھے جو ایک مقام پر مستقل طور پر تمدنی طور پر سکونت پذیر ہوں، اور جن وہ قبائل تھے جو جنگلوں اور صحراؤں میں جگہ جگہ پھرتے رہتے تھے اور اس طرح شہر والوں کی نگاہوں سے اوجھل رہتے تھے۔ ان خانہ بدوش قبائل کو عربی میں جن کہا جاتا تھا۔ اب بھی دنیا میں جہاں جہاں اس قسم کے قبائل پائے جاتے ہیں وہ شہر والوں سے دور جنگلوں، بیابانوں، صحراؤں اور پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ شہر والوں میں اور ان جن قبائل یعنی شہر کی متمدن آبادی اور خانہ بدوش صحرا نشینوں کے تمدن و معاشرت، عادات و اطوار، خصائص و خصائل اور ذہنی اور نفسیاتی کیفیات وغیرہ میں اس قدر فرق ہوتا تھا کہ یہ دونوں ایک نوع کے افراد نظر نہیں آتے تھے۔ عربوں میں یہ صحرا نشین قبائل بہت زیادہ تھے، انہیں بدو یا عرب کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو شہر ہی 3 تھے، یعنی مکہ، مدینہ اور طائف۔ باقی ساری عرب آبادی تو خانہ بدوشوں پر مبنی تھی۔ چونکہ قرآن کا پیغام شہری آبادی اور صحرا نشینوں سب کی طرف تھا، اس لیے قرآن نے جن و انس دونوں گروہوں کو مخاطب کیا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں جنہیں ہم خانہ بدوش کہتے ہیں، ان کے مرد کچھ عرصہ پہلے بندر نچانے والے، ریچھ نچانے والے شہروں میں آتے تھے اور دن بھر یہ کچھ کرتے تھے اور شام کو یہ کہیں چلے جاتے تھے۔ ان کی عورتیں مٹی کے بنے ہوئے گھوڑے نما جانور اور دیگر اشیاء مثلاً چھاج اور چھلنیاں وغیرہ گھروں محلوں میں فروخت کرتی تھیں اور پھر شام کو کہیں گم ہو جاتی تھیں، یعنی پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں۔ شہر سے دور ان کی جھونپڑیاں ہوتی تھیں۔ عربوں کے ہاں بھی اسی قسم کی بہت بڑی تعداد میں خانہ بدوش لوگ ہوتے تھے۔ یہ لوگ چونکہ شہریوں کی نگاہ سے دور جنگلوں، بیابانوں، پہاڑوں اور صحراؤں میں رہتے تھے تو عرب ان کو جن کہتے تھے۔ قرآن میں جہاں جن و انس کے الفاظ آتے ہیں ان کے معنی 2 قسم کی آبادیاں ہیں۔ جن سے مراد بدوی صحرائی خانہ بدوش آبادی
اور انس سے مراد شہری آبادی ہے جو ساتھ مل کر رہتے ہیں۔ آج تو الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے جن آبادی اور انس یعنی شہری آبادی آپس میں مل گئی ہیں، اس لیے ان میں کچھ فرق نہیں رہا، لیکن آج سے 40-50 سال پہلے گاؤں والوں اور شہر والوں کے تمدن، ثقافت، معاشرت میں بڑا فرق ہوتا تھا۔ شہر والے تو ان کو پینڈو کہا کرتے تھے اور ان کو کسی گنتی میں ہی نہ لاتے تھے۔ عرب کی بدوی آبادی میں سے بیشتر تو وہ ہوتے تھے جنہوں نے کبھی شہری آبادی دیکھی ہی نہ ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں جب یہ آتے تھے تو چھوٹے چھوٹے چاقو، درانتیاں، چھاج، چھلنیاں وغیرہ بنا کر شہر میں فروخت کرنے کے لیے لاتے تھے۔ عرب میں بھی ان کا شہروں میں آنا جانا بس اس حد تک تھا۔ قرآن کریم میں انسانی زندگی کی یا زندگی کی جو ارتقائی منازل آئی ہیں، ان کے متعلق سائنس کے انکشافات نے یہ چیز بتائی ہے کہ جب زندگی مختلف مراحل طے کرتی ہوئی آگے بڑھی ہے تو یہ سائنسدان تحقیق کرتے ہوئے اسے بن مانس تک لے آئے اور اس کے بعد جب یہ آگے بڑھے تو وہ اسے اس مخلوق تک لے آئے جسے وہ چمپانزی کہتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی تحقیق کے مطابق پھر انسانی پیکر آتا ہے۔ اب تک ان کی تحقیق یہ ہے کہ درمیان میں ایک گمشدہ کڑی مسنگ لنک ہے، یعنی ارتقاء کی ایک کڑی ایسی ہے جو ابھی تک سامنے نہیں آ سکی۔ اس کے متعلق یہ لوگ بڑی کاوش اور تحقیق کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے اس گمشدہ کڑی کو بھی نگاہوں سے اوجھل ہونے کی نسبت سے جن یا الجان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ دیکھیے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ سورہ 15 آیات 26-27۔ قرآن نے کتنی واضح بات کی ہے کہ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، سورہ 15 آیت 27۔ انسان سے قبل الجان نامی مخلوق کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، گویا انسان سے پہلے زمین پر جان نامی مخلوق تھی جو اس وقت کی زمین کی گرمی کو برداشت کر سکتی تھی۔ جان لفظ بتا رہا ہے کہ وہ اب نظروں سے اوجھل ہے اور ناپید ہے۔ قرآن نے اس مخلوق کا کوئی نام نہیں رکھا بلکہ اس مخلوق کو اس کی صفت نظروں سے اوجھل ہونے کی نسبت سے اس کا تعارف کرایا۔ اس مخلوق کا اب ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان اس مخلوق کا اب خلیفہ ہے، یعنی اس کی جگہ لینے والا ہے۔ خلیفہ ہونے کی جہت سے اب زمین پر سارا اختیار انسان کا ہے، نہ کہ جان کا جو اب ناپید ہو چکی ہے۔ انسان جب اپنے ذہن کے بچپن میں تھا، ابھی اس کی علمی تحقیقات کی کاوشیں اتنی بلند سطح پہ نہیں پہنچی تھیں، تو بے شمار چیزیں ایسی تھیں جن کے متعلق وہ کچھ بھی معلوم نہیں کر سکتا تھا۔ خاص طور پہ اس زمانے میں ایسی بیماریاں جن کے اسباب معلوم نہ ہوتے تھے، ان کے متعلق انسان کو وہم اور تخیل سا ہوتا تھا کہ ضرور اس قسم کی کچھ قوتیں ہیں جو چمٹ کر اثر انداز ہوتی ہیں، اور یہ کہ یہ بیماریاں ان کی وجہ سے آتی ہیں۔ عام طور پر عورتوں میں ہسٹیریا اور مردوں میں دیوانگی، جنون اور پاگل پن اسی قبیل میں سے ہیں۔ اس زمانے میں تو چیچک تپتک کا مرض بھی انہی اثر انداز ہونے والی قوتوں کی وجہ سے سمجھا جاتا تھا۔ اس دور میں انسان کی جہاں یہ کیوں رک جاتی تھی، وہ کہتے تھے کہ کچھ ایسی قوتیں ہیں جو آ کر انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے یہ امراض پیدا ہوتے ہیں۔ یہ قوتیں چونکہ نظر نہیں آتی تھیں، اس لیے انہوں نے بھوت پریت، جن، پریاں، چڑیل کے نام دے رکھے تھے۔ چونکہ ان کو بہت طاقتور سمجھا جاتا تھا، اس لیے انسان ان کی پرستش بھی کیا کرتے تھے، یعنی اندیکھے تصور کی وہ منتیں کرتے، ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے، ان کو تصور میں لا کر سجدہ کرتے تھے کہ تم اس طرح سے ہمیں تکلیف نہ دو، آگے ہو تو چلے جاؤ۔ ان میں سیانے مذہبی پیشوا ہی ہوا کرتے تھے، وہ آ کر ان پر ٹونے ٹوٹ کے گنڈے تعویذ کرتے تھے۔ جس قسم کی جہالت پر مبنی وہ امراض تھے، اسی قسم کی جہالت پر مبنی ان کے علاج بھی ہوتے تھے۔ اس تاریک دور سے انسان گزرتا ہوا علم کی روشنی میں آ گیا، امراض کے اسباب معلوم ہو گئے، تشخیص ہونے لگی، توہم پرستیوں کو علم کی روشنی نے کافور کر دیا اور جو وجوہات نظر نہیں آتی تھیں وہ سامنے آنے لگیں۔ یورپ جہالت اور توہم پرستیوں میں ڈوبا ہوا تھا، وہاں ہر قسم کے بھوت، پریت، جن، چڑیلیاں اور امراض کے متعلق بھی یہی کچھ ہمارے جیسا ہوتا تھا۔ آج یہ سائنسی علم میں دوسری اقوام سے آگے ہیں، ان ملکوں کے اندر اب ان میں سے کچھ بھی باقی نہیں ہے، نہ جن ہے، نہ بھوت ہے، نہ پریت ہے۔ ہسٹیریا، جنون، دیوانگی اور پاگل پن کا علاج انہوں نے طب نفسی کے ذریعے تلاش کر لیا ہے۔
اب تو وہ لوگ ان چیزوں کا قوت خیال سے ہی علاج کر لیتے ہیں، کیونکہ ان امراض کا زیادہ تعلق اعصاب سے ہوتا ہے۔ یورپ کا انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے۔ علم کی دنیا میں جو قوم آگے بڑھی ہے، جہالت کی تاریکیاں وہاں سے رفتہ رفتہ سمٹتی چلی گئی ہیں۔ یورپ نے بتا دیا کہ یہ بیماریاں جسمانی فزیکل نہیں بلکہ نفسیاتی سائیکولوجیکل اور اعصابی نرویس ہوتی ہیں، لیکن مسلمان تاحال اسی سطح پر ہیں جہاں انسان اپنے عہد طفولیت میں تھا۔ جاہل اقوام کی چمٹنے والے جن سے گلو خلاصی کبھی نہیں ہوتی، وہ انہیں برداشت کرتی چلی جاتی ہے۔ یہ ہیں وہ قوتیں جنہیں آپ جنات کہیں گے۔ قرآن تو قیامت تک رہے گا، تو کیا جن و انس بود و باش کے اعتبار سے قیامت تک رہیں گے؟ ہم نے اوپر عربی لغات کے مطابق تمدنی اور شہری زندگی بسر کرنے والوں کو اور غیر متمدن و صحرائی زندگی بسر کرنے والوں کو رہن سہن میں فرق کی وجہ سے انس و جن کہا ہے۔ میڈیا کی وجہ سے 50 سال بعد نہیں تو 100 سال بعد رہن سہن بود و باش کا فرق ختم ہو جائے گا، لیکن جن و انس کی آیات تو قیامت تک رہیں گی۔ تو قیامت تک ان الفاظ کا کیا مفہوم ہوگا؟ اس کی وضاحت میں ہم تخلیق آدم کے تمثیلی واقعہ کو سامنے لاتے ہیں، جہاں ابلیس یعنی انسان کے اپنے ہی بے باک جذبات کے منفی کردار و مزاج کو قرآن نے آتش مزاجی اور ہٹیلے پن سے نمایاں کیا ہے۔ گویا انکار عظمت آدم ابلیسی اور جناتی خصوصیت ہے۔ یہ جن کبھی راون کی صورت میں تو کبھی فرعون و نمرود اور کبھی ابو جہل و ابو لہب کی شکل میں وجود پذیر ہوا۔ یہ ناری صفت کبھی نشہ اقتدار کی شکل میں جلوہ گر ہوتی ہے، تو کبھی اعلیٰ حسب نسب کے ادعا کی صورت میں، اور کبھی علم و مرتبے کی بلندی کے بندار میں، تو کبھی معاشرتی تشخص کے غرور اور دولت کے روپ میں۔ قرآن نے انسان کی تینی اور ناری صفات کی وجہ سے اسے دو بڑے گروہ جن و انس میں تقسیم کر دیا ہے۔ جو لوگ تہذیب و تمدن قوانین فطرت سے ہم آہنگ، اطاعت گزار، نرم خو اور صلح جو ہوتے ہیں، انہیں انسان کہا ہے، اور لا قانونیت اور بے اصولی و بے ضابطگی پر آمادہ لوگوں کو جن کہا ہے، کیونکہ نار یعنی آگ نقش قبول نہیں کرتی۔ اس لیے فرعون، نمرود اور ابو لہب نے کوئی نقش قبول نہ کیا۔ قرآن نے بعض انسانوں کو شیطان کہا ہے۔ اگر انسانوں کو ان کے بعض خصائص کی وجہ سے شیاطین قرار دیا جا سکتا ہے، تو اس کے مخصوص اوصاف کی بنا پر انہیں جنات کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ قرآن کریم نے اپنی آخری سورت کی آخری آیت میں کہا کہ قلوب میں وسوسہ ڈالنے والے مفسد انسانوں اور جنات دونوں سے بچنے کے لیے تم زیادہ سے زیادہ قوانین خداوندی کی اطاعت کرو۔ سورہ 114 آیت نمبر 6۔ اس آیت میں جو جانے پہچانے لوگ وسوسہ اندازی کریں ان کو انس کہا ہے، اور اجنبی اور بیگانے لوگ یہی کچھ کریں تو ان کو جن کہا ہے۔ غیر محسوس پروپیگنڈے کے ذریعے نفسیاتی اثرات ڈالنے والوں کو بھی جنات ہی کہا جائے گا۔ بعض اصحاب العلم نے ہٹیلا، غسیلہ، ضدی، سرکش، باغی آدمی، مغلوب الغضب اور شعلہ زن افراد کو بھی جن کہا ہے۔ قرآن نے الجان مخلوق کی آتش مزاجی اور شعلہ صفتی کو استعارے کے طور پر انسانوں کے ایک گروہ پر منطبق کر کے انہیں جنات کہا ہے۔ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے صرف اس قدیم آتشی مخلوق الجان کا مجمل سا ذکر کر کے معاملے کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اسے ایک تسلسل بخشا ہے کہ اس کی نسبت سے انسانوں کے ایک گروہ کو مستقل تعارف دے دیا ہے۔ انسانوں کے ایک گروہ کو اس کی فطری شفقت، نرمی، ملائمت کی وجہ سے انسان نام دیا گیا ہے، اور انسانوں کے دوسرے گروہ کو اس کی سختی و درست مزاجی، شعلہ نفسی اور آتش سرشتی کی وجہ سے جن سے موسوم کیا گیا ہے۔ انسان کی مٹی سے نسبت کے اعتبار سے یہ نیکی کو قبول کرنے اور راستی کو جذب کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم اپنے اندر رکھتا ہے، جبکہ جن کے نار کی نسبت سے مجازی معنی یہ ہوں گے کہ انسانوں کے جنات گروہ کی جبلت، خصلت، خلقت اور فطرت میں یہ ہے کہ وہ نافرمانی، سرکشی، غصہ، قہر، غضب اور آتش مزاجی کا اظہار کریں گے۔ بت و پاش سے ہٹ کر انسانوں کے اندر اوپر مذکور منفی اور مثبت غیر مرئی مزاج و رجحانات قیامت تک رہیں گے۔ اس لیے جن و انس کا مفہوم اس انداز سے قیامت تک باقی رہے گا۔ جنات کا مسئلہ کے موضوع پر جناب جمیل احمد عدیل کا مکالمہ قسطوار رسالہ طلوع اسلام کے شمارے ماہ اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر 2005 میں چھپا تھا، جو تھوڑے سے اختصار کے ساتھ آسان اور عام فہم زبان میں
اس صورت کے آخر میں ضمیمے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ضمیمہ جنات کا مسئلہ پر زیر حاصل وضاحت میں خود مکتفی ہے۔ آیت نمبر 1۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے رسول ان سے کہہ دو کہ مجھے بذریعہ وحی بتایا گیا ہے کہ ایک غیر معلوم صحرائی خانہ بدوش قبیلہ کی ایک جماعت نے چھپ کر قرآن سنا اور اپنی قوم میں جا کر کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب و غریب چیز سنی ہے۔ سورہ 46 آیت نمبر 29۔ صحرائی بدوی اعراب کے لوگوں نے یعنی جنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھپ کر سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن سے مراد بدو خانہ بدوش اعراب تھے اور الناس سے مراد شہروں کی آبادی تھی۔ اس آیت میں تو یہ آیا ہے، لیکن دوسری جگہ ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ۔ سورہ 46 آیات 29-30۔ اے رسول جب ہم نے خانہ بدوشوں میں سے ایک جماعت کو قرآن سننے کے لیے متوجہ کر دیا تھا، جب وہ قریب آئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش ہو کر سنو۔ جب وہ سن چکے تو انظار کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ انہوں نے کہا ہے ہماری قوم کے لوگوں، ہم ایک ایسی کتاب سن کر آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ ان پیشگوئیوں کو سچا کر دکھائے گی جو پہلے سے موجود ہیں۔ صاف نظر آتا ہے کہ وہ جو قرآن سننے آئے تھے وہ یا تو یہودی تھے یا ان کے قائد سے واقف تھے۔ انہوں نے کہا کہ جس کتاب کو ہم سن کر آئے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ خانہ بدوش قبیلے نے چھپ کر قرآن سنا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر بذریعہ وحی دی گئی۔ سننے والوں میں سے کچھ مسلمان ہوئے اور بعض نے ماننے سے انکار کر دیا، اور یہ آپس میں گفتگو تبادلہ خیال کر رہے ہیں، دلائل دے رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں وہی ہیں جو انسان کرتے ہیں۔ یہ جو کہا ہے کہ جب ہم نے خانہ بدوشوں میں سے ایک جماعت کو قرآن سننے کے لیے متوجہ کر دیا تھا، سورہ 46 آیت نمبر 29، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نے انہیں متوجہ کیا تھا، وہ خود متوجہ ہوئے تھے۔ جب انسان خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں کے تحت کوئی خیر کا کام کرتا ہے تو اسے خدا اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کی طرف رسول مبعوث ہوئے، نہ کہ تصوراتی مخلوق جنوں کی طرف۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ تصوراتی مخلوق جنوں نے قرآن سنا۔ اسی صورت سورہ 72 آیت 14 میں آیا ہے کہ ان میں سے کچھ خدا پہ ایمان لائے، قرآن پہ ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ قرآن کریم نے ہر مقام پہ یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں اور جنوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ گویا وہ جن جو ایمان لائے تھے وہ انسان ہی تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف انسانوں کی طرف رسول ہیں۔ فرض کیجئے کہ اگر یہ اس قسم کی تصوراتی کوئی مخلوق بھی تھی تو رسول ان کی طرف مبعوث ہی نہیں ہوئے تھے، تو ان کا قرآن سن کر ایمان لانے، اتباع رسالت کرنے اور اطاعت کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے تو نوع انسانی سے صراحت کے ساتھ پکار کر کہا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، سورہ 7 آیت 158۔ اے رسول کہہ دو، اے نوع انسانی میں تم سب کی طرف خدا کا رسول ہوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الناس ہی کی طرف رسول ہیں، کسی اور کی طرف نہیں ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، سورہ 34 آیت نمبر 28۔ اے رسول ہم نے صرف اور صرف انسانوں کی طرف تمہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ اس آیت میں ہے کہ کافۃ للناس، سورہ 34 آیت نمبر 28، اور دوسرے مقام پہ ہے جمیعاً، سورہ 7 آیت 158۔ کافتن اور جمیعہ دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، یعنی تمام انسان کی طرف، صرف انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اب نظر آ گیا کہ جنہوں نے چھپ کر قرآن سنا، اس پر ایمان لائے اور پھر کہا کہ ہم اطاعت کرتے ہیں، تو یہ بدوی انسان ہی تھے۔ قرآن کریم کے ان حوالوں کی روح سے وہ انسان ہی تھے،
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف انسانوں ہی کی طرف رسول بن کر آئے تھے، تصوراتی مخلوق جنوں کی طرف نہیں آئے تھے۔ یہ قرآن سننے والے جن صحرائی خانہ بدوش تھے جو شہری آبادیوں کی نگاہوں سے دور رہتے تھے۔ اگر یہ جن انسانوں میں سے نہ ہوتے تو قرآن کا یہ دعویٰ سورہ 7 آیت 158 اور سورہ 32 آیت نمبر 28 معاذ اللہ غلط ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ لہٰذا قرآن جب الجن اور الناس کہتا ہے تو یہ دونوں انسان ہی ہوتے ہیں، بس ان میں تمدن اور رہن سہن کا فرق ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں جن و انس کے الفاظ بار بار آئیں گے تو اس کے یہی معنی ہیں کہ وہ ان دونوں انسانی آبادیوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تمہارے لیے یہ قوانین ہیں، یہ ہدایات ہیں۔ اگر قرآن کریم کی کچھ بنیادی وضاحتیں آیات کی روشنی میں سمجھ لی جائیں تو پھر کوئی دشواری باقی نہیں رہتی۔ جہاں کہا گیا کہ جنوں نے قرآن سنا وہ ایمان لائے، سورہ 72 آیت 2، سورہ 72 آیت نمبر 14، اور انہوں نے اس کے متعلق گفتگو کی، تبادلہ خیال وغیرہ بھی کی، تو یہ کسی اس جن کا قرآن میں ذکر نہیں جو چمٹ جاتا ہے۔ یہ تو ہم انسانوں کی توہم پرستیاں ہیں جو اس طرح کے تصور کو جنم دیتی ہیں۔ ویسے تو شہری زندگی میں بھی توہم پرستیاں کچھ کم نہیں ہوتی، لیکن یہ جو باہر کی خانہ بدوش صحرائی آبادیاں ہیں ان میں جو بڑے بڑے مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، یہ لوگ ہر معاملہ میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہیں سے ایسے تصورات آتے ہیں جتنا کوئی علم سے خالی اور تاریکیوں میں زندگی بسر کر رہا ہوگا اتنا ہی اس کے معاملات کا دار و مدار مذہبی پیشواؤں پر ہوگا۔ ان مذہبی پیشواؤں کا دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ آسمان کی باتیں ہیں جو ہم معلوم کرتے ہیں اور تمہیں بتاتے ہیں۔ اس انداز کا دوسروں پر بڑا روب پڑتا ہے اور بات کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ایک دانشمند سمجھدار آپ کو کوئی مشورہ دیتا ہے تو وہ علم کی بنا پر، ذہن کی بنا پر، بصیرت کی بنا پر، شعور اور فکر کی بنا پر دیتا ہے۔ وہ اپنی بات کی دلیل بھی دیتا ہے، لیکن جب کوئی حضرت جی آپ کو کوئی مشورہ دے گا تو وہ کسی دلیل و بصیرت کی بنا پر نہیں دے گا۔ آیت نمبر 2، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا۔ جو کچھ ہم نے سنا اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لائے اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ لگتا ہے کہ یہ لوگ خدا کو مانتے تھے لیکن مشرکانہ انداز میں مانتے تھے۔ سارا عرب اللہ کو مانتا تھا لیکن وہ بتوں، جنوں، ملائکہ کو خدا کا شریک بناتے تھے۔ اس کتاب کے سننے سے وہ شرک سے باز آئے۔ آیت نمبر 3، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ اولاد، اس لیے ہم اپنے توہم پرستی پر مبنی عقائد سے تائب ہوتے ہیں۔ اس آیت سے لگتا ہے کہ وہ عیسائی تھے، یا اگر یہودی بھی تھے تو وہ عیسائیت کے عقائد سے واقف تھے۔ قرآن یہ نہیں بتاتا کہ انہوں نے قرآن ایک بار سنا یا زیادہ مرتبہ، وہ تو صرف ایک واقعہ کی بات بتاتا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ معلوم ہوا، اس لیے انہوں نے چھپ کر ہی قرآن سنا تھا اور اپنے قبیلے میں جا کر تبلیغ کی۔ آیت نمبر 4، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا۔ جہالت پر مبنی عقائد کو ہم میں سے کچھ بے وقوف لوگوں نے اپنے ذہن سے وضع کیا اور پھر انہیں خدا کی طرف منسوب کر دیا تھا۔ جہالت پر مبنی عقائد مثلا خدا کی اولاد ہے، اس کی بیوی ہے اور وہ خدا کے ساتھ شریک اور خدا بھی ہیں، یہ بات احمق لوگوں نے مشہور کر رکھی تھی۔ آیت نمبر 5، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ ہم سادہ لوگ یہ خیال کیا کرتے تھے کہ انسان خواہ شہری ہوں یا صحرائی کم از کم خدا کی طرف غلط باتیں منسوب کرنے کی جرأت نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 6، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اور شہری آبادی میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ہمارے پاس آ کر رہتے اور لوگوں کو جہالت آمیز باتیں سکھاتے تھے،
یوں باطل عقائد کا ہم میں بھی رواج ہو گیا، اور جوں جوں زمانہ گزرتا گیا ان عقائد میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ آیت نمبر 7۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا۔ شہری کہا کرتے تھے کہ یہ جو تمہارا عقیدہ ہے کہ اس علاقہ عرب میں کوئی رسول نہیں آئے گا درست ہے، اور کہتے تھے کہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ آیت نمبر 8۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ ہم سمجھا کرتے تھے کہ ہماری کہانت پروہت آسمانوں کی باتیں معلوم کر لیتے ہیں، لیکن قرآن آنے کے بعد اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ آسمان کی خبریں لانا انسان کے بس کی بات نہیں۔ اب کہانت جھوٹ کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں۔ وہاں بڑے بڑے پہرے دار ہاتھوں میں آتشی کوڑے لیے بیٹھے ہیں۔ سورہ 15 آیت نمبر 17-18۔ آیت نمبر 9۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ اب کہانت کہتے ہیں پہلے ہم نے یہ عقیدہ پھیلایا ہوا تھا کہ ہم گھات میں بیٹھ کر آسمانی باتیں سن لیتے ہیں، لیکن اب ہم کہتے ہیں کہ جو کوئی کچھ سننے کا دعویٰ کرتا ہے تو اپنے سامنے علم و برہان کے شعلے دیکھتا ہے، لہٰذا اب کہانت کا دور ختم ہو گیا۔ سورہ 37 آیات 6-9، سورہ 67 آیت 5۔ یہ جتنے بھی مذہبی پیشوا بنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی طرف سے یہ علم پاتے ہیں اور یہ باتیں تمہیں بتاتے ہیں۔ ایسے کہنے میں وہ اپنی بڑی عظمت سمجھتے ہیں۔ یہ کہانتوں کا قول ہے کہ ہم آسمانوں کی باتیں سن لیا کرتے تھے۔ قرآن کے علم کے بعد کہانتوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نہ بابا نہ، اب ہم وہاں تک نہیں جا سکتے، اب اگر کوئی جانے کی کوشش کرتا ہے تو شعلے اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ دراصل پہلے بھی وہ کچھ نہیں سن سکتے تھے۔ قرآن کی روشنی آ جانے کے بعد اپنی بات کی پچ رکھنے کے لیے وہ ایسا کہتے تھے کہ کہیں لوگ یہ نہ جان لیں کہ یہ تو پہلے ہی سے جھوٹے ہیں۔ اپنی قوت ظاہر کرنے کے لیے وہ کہتے کہ آسمانوں پر تو ہم اب بھی چلے جاتے ہیں، لیکن بھئی اب کام مشکل ہو گیا ہے۔ یہ سب ان کی چالاکیاں تھیں۔ سورہ جن نے ہمارے ذہنوں سے تصوراتی جنوں کو مٹا دیا، بلکہ پیشگوئیاں کرنا، قسمت کا حال بتانا، علم لدنی کی چیزیں جو عقائد کی بنا پر ہم لیے چلے آ رہے ہیں، انہیں بھی اس صورت نے مٹا دیا۔ آیت نمبر 10۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ ہم نہیں جانتے کہ قرآنی انقلاب کی مخالفت کر کے غلط عقائد والے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے، یا یہ اپنے رب کے صحیح راستے پر آ کر خیر و برکت سے ہمکنار ہوں گے۔ آیت نمبر 11۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا۔ تباہی و بربادی کا ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم میں سے بعض نیک ہیں اور بعض دوسرے انداز کے ہیں، لہٰذا مختلف ذہنوں کے لوگ مختلف طریقوں پر چلتے ہیں، اس لیے باہمی تصادم و خون ریزی کا بھی امکان ہے۔ آیت نمبر 12۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا۔ اور ہم نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی ہے کہ خدا کا اقتدار اس قدر زبردست ہے کہ ہم نہ تو اس کے نظام کو اپنے ملک میں شکست دے سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے بھاگ کر کہیں اور جا سکتے ہیں، کیونکہ اس کا قانون مکافات ہر جگہ موجود ہے۔ آیت نمبر 13۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نے جب ہدایت قرآنی کو سنا تو ہم اس کی صداقت پر ایمان لے آئے، پس جو اپنے رب کے راستے پر ایمان لائے گا تو اس کو اپنی حق تلفی کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کی ذلت و رسوائی کا خوف ہوگا۔ آیت نمبر 14۔ وَأَنَّ
منا المسلمون ومنا القاسطون فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا۔ چنانچہ ہم میں سے بعض تو اس قانون کے سامنے سر تسلیم خم کر چکے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو ابھی تک بے انصافی کی راہ پر چلے جا رہے ہیں۔ پس جنہوں نے خدا کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے اور وہ صحیح راستے پر گامزن ہوتے ہیں تو وہ رشد و ہدایت کی راہ پر ہیں۔ آیت نمبر 15۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ لیکن جو قوانین خداوندی سے روگردانی کر کے ظلم و سرکشی کی راہ اختیار کرتے ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ یہاں غیر مانوس صحرائی خانہ بدوش قبیلہ کی جماعت کی گفتگو ختم ہوئی۔ آیت نمبر 16۔ وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ اے رسول تو اپنے مخاطبین سے کہتے اگر تم خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر استقامت سے چلتے رہے تو خدا تمہیں وسعت اور فراوانیوں کی سرسبز و شاداب زندگی عطا کرے گا۔ آیت نمبر 17۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ یہ ہے کھلا ہوا معیار جس کے مطابق واضح ہو جاتا ہے کہ خدا کے راستے پر چلنے والے کون ہیں۔ اس کے برعکس جو شخص اپنے خدا کے قانون ربوبیت سے روگردانی کرتا ہے وہ سخت مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سورہ 20 آیت 124۔ مذہبی پیشوائیت کا پھیلایا ہوا یہ تصور درست نہیں کہ جنت غریبوں ہی کے لیے ہے۔ یورزو عن ذکر ربہ سورہ 72 آیت 17۔ یہاں ذکر یعنی قوانین خداوندی سے منہ موڑنے کا نتیجہ تباہی عذاب بتایا اور دوسری جگہ نتیجہ روزی کا تنگ ہو جانا بتایا۔ سورہ 20 آیت 124۔ لہٰذا روزی کا تنگ ہو جانا خدا کا عذاب ہے۔ جو قوم خدا کے اس عذاب پر مطمئن ہو کر بیٹھ جائے اور اپنا اعتقاد ہی یہ بنا لے کہ یہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے اور تنگ روزی کو خدا کی رحمت شمار کرنے لگ جائے تو ایسی قوم قیامت کے دن اندھی اٹھائی جائے گی۔ سورہ 20 آیت 124۔ سرمایہ داروں اور مذہبی پیشوائیت دونوں نے مل کر ناداروں کو یوں مطمئن کیا کہ یہ چند روزہ زندگی ہے، آزمائش میں پورے اترے تو جنت تو غریبوں کی منتظر ہے، اور یہ کہ غریبوں کا ایک طبقہ معاشرے میں رہنا چاہیے تاکہ مذہبی فریضات صدقہ و زکوٰۃ و خیرات ادا کی جا سکے۔ اگر غریب نہ ہوں تو پھر یہ کچھ کس کو دیا جائے گا؟ ادھر امیروں کو صدقہ زکوٰۃ و خیرات کے بدلے میں جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ امیر تو اس دنیا میں بھی جنت میں رہے اور اخروی زندگی میں بھی انہوں نے صدقات زکوٰۃ و خیرات کے زور پر اپنے لیے جنت میں محل بنوا لیے۔ سرمایہ داروں اور مذہبی پیشوائیت کا قرآنی تعلیم کے متعلق یہ تصور درست نہیں ہے۔ آیت نمبر 18۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اے مخاطبین، اطاعت و فرمان پذیری صرف قوانین خداوندی کی ہو سکتی ہے، سو اللہ کے قوانین کی اطاعت کے ساتھ کسی اور کے قوانین کی اطاعت کو شامل نہ کرو۔ سورہ 9 آیت 17۔ آیت نمبر 19۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ جب اللہ کا ایک بندہ یہ کہنے کے لیے اٹھا کہ حکومت صرف اور صرف اللہ کی ہے تو یہ لوگ مخالفتوں کے ہجوم کے ساتھ اس پر یوں امٹ پڑے گویا اسے کچل ہی ڈالیں گے۔ سورہ 22 آیت نمبر 72۔ آیت نمبر 20۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا۔ ان سے کہہ دو کہ میں خود بھی خالص قوانین خداوندی کا اتباع کرتا ہوں اور تمہیں بھی اپنے رب کی حکومت قائم کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اور میں اس میں دوسروں کے قانون اور فیصلوں کو شریک نہیں کرتا۔ خدا کے قوانین کی عملی طور پر اطاعت و محکومیت اختیار کرنا عبادت خداوندی ہے، نیز خدا پہ ایمان۔ اوپر تھا یورزو عن ذکر ربہ سورہ 72 آیت نمبر 17۔ جو اپنے رب کے قوانین سے آراز برتے گا ظاہر ہے کہ اس کی الٹ تمسک اطاعت فرمان برداری قوانین کی اطاعت کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس لیے اوپر
सूरह 72 आयत 18 में उन्हीं कैफियत का बयान हुआ है। कुरान करीम की रूह से दीन का नुक्ता मास्का या उसका महवर जिसके गिर्द उसकी सारी तालीम गर्दिश करती है वो खुदा का सही तस्वुर है, और खुदा का सही तस्वुर वो होगा जो खुदा ने खुद अपने मुतल्लिक कुरान में बताया है। खुदा का कुरानी तस्वुर अगर जहनों में, अकीदों में, नजरिया जिंदगी में हो तो फिर सारी जिंदगी और पूरे का पूरा मुआशरा दीन के मुताबिक होता है, कुरान के मुताबिक होता है। अगर ये सही तस्वुर अपने मुकाम से हिल जाए, यानी खुदा का कुरानी तस्वुर न रहे, तो फिर इस्लाम की कोई चीज भी बाकी नहीं रहती। कुरान करीम के पहले वर्ग से आखिरी वर्ग तक सारा जोर ईमान बिल्ला पे है। कभी आपने सोचा कि हमारी जिंदगियों पर इसका क्या असर मुरतब होता है? जब हम आमनु बिल्लाह कह रहे होते हैं तो हम इन अल्फाज के मानी ही नहीं समझ रहे होते। दीन की, इंसानी जिंदगी की सारी बुनियाद इस आमनु बिल्लाह पर है कि आपके यहाँ खुदा का तस्वर किस किस्म का है। लफ्ज अल्लाह मजमुआ है और इलाह का। इलाह के मानी है वो जिसकी महकूमियत इख्तियार की जाए और जिसे आखिरी अथॉरिटी, द ओनली अथॉरिटी तस्लीम किया जाए, यानी सिर्फ और सिर्फ वही हाकिम है। अल्लाह के मानी है हक हुकूमत सिर्फ उसी को हासिल है, वही एक हाकिम है। उसके कवानीन की महकूमियत करने का नाम ईमान बिल्लाह है, और खालिस उसी की महकूमियत के मानी है कि इसमें किसी और की महकूमियत को शामिल ही ना किया जाए। किसी इंसान को दूसरे इंसान पर हक हुकूमत तस्लीम किया जाए तो ये शिर्क है। अतात सिर्फ खुदा के अहकाम की है। ये सारी बातें और इलाह यानी अल्लाह के तस्वर में आ जाती है। जब हम आमनु बिल्लाह कहेंगे, मेरा ईमान अल्लाह पे है, तो उसका मतलब यह है कि मैं खुदा के बताए हुए तस्वर को तस्लीम करता हूँ, इसलिए मैं खुदा के सिवा किसी और के कवानीन की महकूमियत इख्तियार नहीं करता। खुदा इलाह है, इंसान अबद है। यह है ईमान बिल्लाह का बुनियादी मफहूम। जो इबादत कर रहा है यानी खुदा के कवानीन की महकूमियत इख्तियार किए हुए है वो अबद है, और अतात महकूमियत की अमली ताबीर सजदा है, यानी अमली तौर पर कवानीन खुदाबंदी की महकूमियत का फरीजा अदा करना। मसाजिद अल्लाह और सजदा का मफहूम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम के अदवार में खुदा के कवानीन की अमली महकूमियत इख्तियार करना इबादत खुदाबंदी कहलाता था। उसके कवानीन के सामने सर तस्लीम खम करना सजदा कहलाता था, और वो मराकज जहाँ खुदा के कवानीन की अतात के अमली प्रोग्राम तय हों, उन पर अमल करने के तौर तरीके सोचे जाएं, गुफ्तगू और बहसें हों, मुशावरत हो, वो मसाजिद अल्लाह कहलाती थीं। कुरान चूंकि सारी दुनिया के इंसानों के लिए है, लिहाजा जमीन का पूरा तख्ता मस्जिद है। सारी जमीन को मस्जिद इसलिए नहीं कहा है कि जहाँ चाहो नमाज पढ़ लो, बल्कि जमीन का पूरा तख्ता इस एतबार से मस्जिद है कि पूरी जमीन पर खुदा के कवानीन की महकूमियत इख्तियार की जाए। लिहाजा मसाजिद वो मराकज हैं जहाँ बैठकर इकट्ठे होकर कवानीन खुदाबंदी की अमली तनफीज के तौर तरीकों पर गुफ्तगू, डिस्कशंस हो, तबादला ख्याल हो। जिस खित्ताए जमीन पर खुदा की हुकूमत होगी तो उसके मराकज में खुदा के कवानीन की महकूमियत से मुताल्लिक बातों के अलावा और कोई बात न हो सकेगी। आज की तरह अगर ये हो कि मस्जिद में तो नमाज पढ़ ली और बाहर जाकर कारोबार इंसानों के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक कर लिया तो ये शिर्क है। फिर ये मसाजिद अल्लाह नहीं रहेंगी, बल्कि मजहब की नमाज पढ़ने की जगहें होंगी। मसाजिद अल्लाह सिर्फ वो रहेंगी जहाँ ये तय हो कि इन मराकज के बाहर खुदा के अहकाम को नाफिज करने के लिए, उनकी अताअत करने के लिए क्या तदबीर इख्तियार करना है, क्या तरीके हों, क्या सिस्टम हो, क्या निजाम हो, और फिर मराकज से बाहर जाकर वैसा ही किया जाए जो कुछ मरकज में तय पाया था। मराकज में तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक बाहर आकर फराइज जिंदगी अदा करना अस्सलात कहलाता है। अस्सलात के मानी होते हैं किसी के पीछे पीछे इस तरह चलते चले जाना कि आगे वाले और पीछे वाले के दरमियान कोई चीज हायल न हो। जो कुछ मराकज में तय हुआ है उसके मुताबिक तयशुदा बात करके पीछे पीछे इस तरह चलना है कि तयशुदा बात और तुम्हारे दरमियान कोई शय हायल न हो। यह है अस्सलात। यह है मसाजिद का अल्लाह के लिए होना। अस्सलात या निजाम खुदाबंदी दरअसल जिंदगी बसर करने का निजाम है, खुदा की हुकूमत का तरीक है। क्योंकि ये एक इज्तिमाई चीज है, इसलिए हुकूमत की वजह जवाज ये होती है कि अहकाम खुदाबंदी की अताअत मुआशरे में किस तरह की जाए और कराई जाए। दीन के मानी ही इज्तिमाई निजाम के हैं, जिसमें यह तय होता है कि खुदा के कवानीन की अताअत किस तरह की जाए, कवानीन को नाफिज कैसे किया जाए, इनको आम कैसे किया जाए, और फिर कोई भी मामला दरपेश हो तो ये देखा जाए कि निजाम खुदाबंदी के वो कौन से तयशुदा कवायद व जवाबत हैं
जिनकी रूह से इस मामले से निपटा जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफाए राशिदीन के दौर में भी इस्लाम दीन की हैसियत से कायम रहा, तो उस दौर में अहकाम की अतात ही को अबादत खुदाबंदी कहा जाता था। मजहब में खुदा की परस्तश की जाती है, उसमें खुदा की हाकमियत और उसकी महकूमियत का तसव्वुर नहीं होता। मजहब में खुदा को ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप यानी परस्तश करने की शय के तौर पर तस्लीम किया जाता है। मजहब में खुदा की हाकमियत का तसव्वुर एक हाकम या अथॉरिटी के एतबार से नहीं माना जाता, उसमें नमाज अबादत खुदाबंदी बन जाती है। मजहब के बरक्स दीन में नमाज नहीं बल्कि निज़ाम सलात नहायत जरूरी है। जब निज़ाम खुदाबंदी कायम होगा तो ये इज्तिमात नमाज भी जरूर होंगे, लेकिन इज्तिमात सलात की सारी जुजियात खुदा की हाकमियत, उसकी हुकूमत के कारोबार का एक हिस्सा होंगी। असलात पर सेर हासिल वजाहत के लिए मुलाहिजा फरमाए सूरतुल बकरा की आयत नंबर 3 के तहत दावत इलल्लाह का मफहूम। इन्नमा अदू रब्बी सूरह 72 आयत नंबर 20। तुम्हें अपने रब की हुकूमत कायम करने की दावत देता हूँ। कवानीन खुदाबंदी की तरफ इस तरह रुजू करने को दावत इलल्लाह कहते हैं। दावत इलल्लाह का अमूमी तर्जमा खुदा को पुकारना किया जाता है, हालांकि ये रुजू करना है जिसे अंग्रेजी में टू रेफर टू इट कहा जाता है। कोई मामला दरपेश हो तो उसके मुतालिक ये मालूम किया जाए कि खुदा का हुक्म इस बारे में क्या है। हुक्म मालूम होने के बाद उसके अमली तरीकों पर बहस व तमीज होगी कि इस हुक्म को नाफिज कैसे किया जाए, इस पर अमल कैसे किया जाए। ये तमाम उमूर मशावरत के अमल से गुजरेंगे। जहां बैठकर ये सारा अमल किया जाएगा उसको मस्जिद कहा जाता है। ये ठीक है कि मरई नमाज भी मशावरत से पहले अदा की जाती थी। ये नमाज अदा करना बिल्कुल उसी तरह था जिस तरह आज हमारे यहाँ जलसों में तलावत कुरान करीम कर ली जाती है। अब तो सारी बातें ही रस्म रह गई हैं। बहरहाल मशावरत की इब्तदा मरई सलात से होती थी। दावत इलल्लाह खालिस्तन खुदा के कवानीन की निज़ाम खुदाबंदी में अतात या महकूमियत को कहते हैं। मसाजिद वो मराकज हैं जहाँ खुदा की हुकूमत से मुतल्लिक मामलात तय हों। निज़ाम खुदाबंदी में खुदा के कवानीन की महकूमियत करना अबादत खुदाबंदी कहलाता है। जब तक इस्लाम दीन की हैसियत से, निज़ाम की हैसियत से कायम रहा, उसमें अबादत खुदाबंदी के यही मानी लिए जाते थे कि खुदा के अहकाम की खुदा अतात करना और दूसरों से अतात का मुतालबा करना, अहकाम को मुशावरत से काबिल तनफीज बनाना। दाइन तदऊ और दावत इलल्लाह के मानी पुकारना नहीं है, बल्कि मफहूम है निज़ाम खुदाबंदी कायम करना, खुदा की हाकमियत कायम करना। जब से मजहब ने अल्लाह का तसव्वुर परस्तीदा दिया तो फिर खुदा हाकिम न रहा, न खुदा की इबादत तो उसके कवानीन की महकूमियत रही, बल्कि रस्मी हरकत व सकनात इबादत खुदाबंदी बन गई। मसाजिद निज़ाम खुदाबंदी के मराकज की बजाय नमाज पढ़ने की जगह होकर रह गई। दाइन का मफहूम खुदा के कवानीन की तरफ रुजू करना न रहा, दाइन महज पुकारना होकर रह गया जिसका तस्बीह पर विर्द किया जाता है। खुदा के मुतल्लिक तसव्वुर तब्दील हुआ तो मुसलमानों की तारीख, तमद्दन, तहजीब, सकाफत, मुआशरत, मईशत सारा कुछ तब्दील हो गया और दीन इस्लाम मजहब बन गया। अगर कुरान का कुरान से मफहूम बताया जाए यानी सिर्फ कुरान करीम पेश किया जाए तो वो मजहब के लिए सूदमंद नहीं, क्योंकि इससे मजहब की इमारत नीचे आ गिरती है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ कुरान करीम की बात करने वालों की मुखालिफत होती है, कुफर के फतवे लगते हैं। आयत नंबर 21। कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम दर्रन वला रशदा। मेरा तो ये हाल है कि मैं कोई इख्तियार व इख्तिदार नहीं रखता कि तुम्हें किसी किस्म का नफा या नुकसान पहुंचा सकूं। नफा या नुकसान खुदा के कानून के मुताबिक होता है। निज़ाम खुदाबंदी के सरबराह की खुसूसियात। निज़ाम खुदाबंदी के सरबराह की पहली खुसूसियत यह बताई कि उसका अपना जाती इक़्तिदार नहीं होगा, वो सिर्फ कवानीन खुदाबंदी को नाफिज करने वाला होगा। वो खुद भी उन कवानीन पर अमल करेगा और दूसरों से भी उन कवानीन पर अमल करने का मुतालबा करेगा। दूसरी खुसूसियत बताई कि इस्लामी निज़ाम का सरबराह कवानीन को एक तरफ रख कर किसी नफा या नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। वो या उसका नामजद फर्द तमाम उमूर का कवानीन खुदाबंदी के मुताबिक जजा या सजा का तयन करेगा। तीसरी खुसूसियत यह बताई कि सरबराह की हैसियत कानून से बुलंद न होगी। कानून खुदाबंदी उसी तरह सरबराह पर भी लागू होगा जिस तरह वो मुआशरे के दूसरे अफराद पर लागू होता है। आयत नंबर 22। कुल
إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا۔ کہہ دو نفع یا نقصان تو ایک طرف، اگر میں خود بھی خدا کے قانون کی خلاف ورزی کروں تو دنیا میں کوئی قوت ایسی نہیں جو مجھے پناہ دے سکے، اور نہ ہی مجھے تلاش کے باوجود کوئی پناہ گاہ مل سکے گی۔ قرآن نے تو سربراہ مملکت کی اصطلاح بھی استعمال نہیں کی، وہ کسی کو مملکت کا سربراہ نہیں مانتا، وہ تو مشاورت سے پوری ملت کی مملکت مانتا ہے۔ قرآن کے احکام کو نافذ کرنا اس ملت کا فریضہ قرار دیتا ہے، تو سربراہ کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال کوئی تو ایک مرکز ہوگا جو ملت کی اطاعت کی نگرانی کرے گا کہ آیا اطاعت صرف خدا کے قوانین کی ہو رہی ہے، قرآن کریم کی ہو رہی ہے یا نہیں۔ امت کا یہ مرکز نگرانی کے لیے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزبان وحی کہا کہ اگر میں بھی اس کے قوانین کی نافرمانی کروں تو دنیا میں مجھے بھی کہیں پناہ نہیں مل سکے گی اور نہ میں کہیں پناہ پا سکوں گا۔ آیت نمبر 23۔ إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا۔ میرا فریضہ تو بس یہ ہے کہ خدا کے قوانین و احکام کو تم تک پہنچا دوں، لیکن اتنا یاد رہے جو بھی اللہ اور رسول نظام خداوندی کی مخالفت کرے گا اس کے لیے دنیا و آخرت میں جہنم کا عذاب ہے، جس میں اگر روش نہ بدلی تو وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ اور رسول قرآن کریم کی اصطلاح ہے جس سے مراد نظام خداوندی ہے۔ جہاں کہیں آپ قرآن میں اللہ اور رسول کی اطاعت کا ذکر دیکھیں وہ دراصل نظام خداوندی کے مرکز کی اطاعت ہی کا ذکر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جب نظام خداوندی تشکیل دیا تو اس کے سب سے پہلے مرکز آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ آپ کے بعد اپنے دور میں خلفائے راشدین نظام خداوندی کے مرکز رہے۔ اللہ اور رسول قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے جس سے مراد نظام خداوندی اور اس کا مرکز ہے۔ قرآن کریم نے کہا یہ ہے کہ جو بھی نظام خداوندی یا اس کے مرکز کے احکامات سے سرکشی اختیار کرے گا اس کے لیے دنیا و آخرت میں جہنم کا مقام ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ جہاں بھی قرآن میں جہنم کا لفظ آئے تو اس کو اخروی زندگی پر اٹھا رکھیں۔ حیات اخروی پر ہمارا ایمان ہے، یہ ایمان نہ ہو تو باقی سارے ایمان بیکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات نہیں ہے کہ قوانین سے سرکشیاں برتنے اور ان کی نافرمان برداریوں کے نتائج قیامت ہی میں جا کر نکلیں۔ مخالفین سے ٹکراؤ اسی دنیا میں ہو رہا تھا، میدان جنگ ہتھیاروں، زنجیروں، ہتھ کڑیوں، قید کا ذکر اسی دنیا کا ہے۔ شکست خوردہ قریش پابجولاں اسی دنیا میں سامنے آئے تھے۔ اسی دنیا کے جہنم کو قرآن نے عذاب الخزی فی الحیات الدنیا سورہ 41 آیت نمبر 16 کہا ہے، یعنی اسی دنیا میں ذلت اور رسوائی کی زندگی کا عذاب۔ آیت نمبر 24۔ حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا۔ جب وہ اس تباہی کو سامنے دیکھ لیں گے جس سے انہیں آگاہ کیا جا رہا ہے تو یہ جان لیں گے کہ کس کے حمایتی کمزور ہیں اور کس کی جماعت کی تعداد کم ہے۔ فَسَيَعْلَمُونَ، پس ان قریب تم دیکھ لو گے، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ یا علامون سے پہلے سین بتا رہا ہے کہ یہ اسی دنیا کی بات ہے کہ کس کے حمایتی تھوڑے ہیں اور کس کی تعداد زیادہ ہے، اس کا پتہ اسی دنیا میں عنقریب لگ جائے گا۔ آیت نمبر 25۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا۔ کہہ دو میں نہیں جانتا وہ تباہی جس سے آگاہ کیا جا رہا ہے جلدی آئے گی یا میرا رب اس کی مدت کو لمبی کر دے گا۔ آیت نمبر 26۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ مستقل غیب کا علم صرف خدا کو ہے اور وہ اس کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ آیت نمبر 27۔ إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ البتہ وہ جن اشخاص کو رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے
انہیں مستقبل کے متعلق جس قدر بتانا مقصود ہوتا ہے وہی کے ذریعے بتا دیتا ہے، اور وہی کی حفاظت کے لیے آگے اور پیچھے محافظ مقرر کر دیتا ہے۔ سورہ 15 آیت نمبر 9۔ جب خدا کا رسول غیب کا علم نہیں جانتا تھا تو پھر یہ جنہیں پہنچے ہوئے کہتے ہیں ان کو غیب کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ پیشگوئی یا پیشن گوئی فارسی کے الفاظ ہیں، انہی کو عربی میں غیب کا علم کہتے ہیں۔ آیت نمبر 28۔ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ یہ محافظ اس لیے مقرر کیے جاتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ ان رسولوں نے خدا کے پیغامات بحفاظت لوگوں تک پہنچا دیے۔ عمل کرنا یا نہ کرنا یہ انسان کا اختیار ہے، البتہ اس کا قانون مکافات عمل لوگوں کے تمام منفی و مثبت اعمال کو محیط ہے، اور اس نے ہر شے کو اچھی طرح سے گن کر محفوظ رکھ چھوڑا ہے۔ قرآن کے عربی الفاظ کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے رکھا ہے۔ مذہبی پیشوائیت نے قرآن کے الفاظ کو تو نہ چھیڑا کیونکہ یہ ان کو چھیڑ نہیں سکتے تھے، البتہ انہوں نے من گھڑت روایات کی مدد سے الفاظ کے معنی اس طرح تبدیل کر دیے کہ قرآن کریم کا مفہوم ہی تبدیل ہو گیا۔ اب تصریف آیات کے اصول پہ اور عربی لغات کی مدد سے روایات کو چھوڑ کر قرآن کریم کے اصل الفاظ کی طرف لوٹنا ہوگا تو قرآن کریم کا اصل مفہوم بھی سامنے آ جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سورہ الجن اختتام پذیر ہوئی۔ سورہ جن کا ضمیمہ جنات کا مسئلہ چیپٹر 2 میں ملاحظہ فرمائیں۔ شکریہ۔